شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. مائی نیم از ڈاکٹر عرفان فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. اپلیکیشنز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے کورس کے ساتھ آج کا ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ از دا رول آف آئی سی ٹی ان ایجوکیشن, واٹ از دا رول آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ان ایجوکیشن. تو لیٹ اسٹارٹ آور ٹاپک. فرسٹلی ہم دیکھیں گے انٹریکٹیو ملٹی میڈیا اور ورچوئل کلاس رومز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ان کو اسٹڈی کریں گے. لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS یہ کیا ہوتا ہے, اور پھر ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ آن لائن کون کون سے کورسز ہمیں اویلیبل ہیں جن کو ہم اپنے اسٹڈی کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہم لرننگ کر سکتے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ فرام انٹریکٹیو ملٹی میڈیا اینڈ ورچوئل کلاس رومز. Interactive multimedia refers to the combination of different types of media such as text, images, audio, video, animations or graphics with interactive elements that allow user to actively participate and engage with the contents rather than just passively consume it. تو انٹریکٹیو کا مقصد ہی یہ ہو گیا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے, بلکہ جو ویورز ہے وہ اس میں انٹریکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ یوز کر رہا ہوتا ہے. اٹ از ملٹی میڈیا دیٹ ریسپونڈ ٹو یوزر ایکشنس. یوزر کے ایکشنز کیا ہیں؟ سم ٹائم ہم مختلف ڈیوائسز کے ذریعے یوز کر رہے ہوتے ہیں, بعض کا وہ ہمارے پاس پین ڈیوائس ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہمارے پاس ملٹی میڈیا ایسی اسکرینز اویلیبل ہیں کہ جہاں پر بائی ہینڈ ٹچ اسکرین کے طور پر ہم سلائڈز وغیرہ کو نیکسٹ اور پریویس سلائڈز ان کو یوز کر سکتے ہیں. کوئی لنکس وغیرہ جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں, کلکنگ کے ذریعے ڈریگ اینڈ ڈراپ کا کام کر سکتے ہیں, مختلف ایلیمنٹس کو ہم چوز کر سکتے ہیں. اپنے کوئی ڈیٹا اس میں اگر انٹرنگ کرنی ہو تو وہ ڈیٹا فوری وہاں پر انٹریکٹیولی ہم وہ بھی ڈیٹا ان پٹ کر سکتے ہوتے ہیں. تو یہ انٹریکٹیو ملٹی میڈیا ایک سمپل ملٹی میڈیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ڈسپلے ہو رہی ہے وہ آپ کو صرف دکھائی جا رہی ہے. انٹریکٹیو کا یہ مطلب ہے کہ آپ وہاں پر خود اس وقت چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ خود کلک کریں, آپ خود پوائنٹ آؤٹ کریں گے نیکسٹ سلائڈ کب آپ کی ہونی چاہیے, پریویس کب ہونی چاہیے, یا کون سا لنک آپ کا اوپن ہونا چاہیے, تو آپ اس کو انٹریکٹیولی یوز کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو میڈیا کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ ایجوکیشن سیکٹر میں یوز ہوتا ہے. اس میں انٹریکٹیو وائٹ بورڈز اویلیبل ہو گئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں, یا اسمارٹ بورڈ ان کو کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے بھی ہم اسٹوڈنٹ کو انگیج کرتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے. بزنس اور کارپوریٹ سیکٹر میں یوز ہوتا ہے. امپلائیز اپنی میٹنگز کے دوران اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. پروڈکٹ کی ڈیمانسٹریشن کوئی ریپرزینٹ کرنی ہو تو وہاں پر اس کا استعمال آتا ہے. انٹریکٹیو پریزنٹیشن آف سیلز ہوتی ہے ہمارے پاس. آن بورڈنگ کوئی انفارمیشن ہم نے شیئر کرنی ہو تو وہ ہم انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو ملٹی میڈیا انٹرٹینمنٹ کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. انٹرٹینمنٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ویڈیو وغیرہ وہاں پر دیکھ رہے ہوں, وہ تو پھر جو انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کے بغیر سمپل ملٹی میڈیا ان کو بھی یوز کرتے ہیں. یہاں پر گیمنگ وغیرہ میں آپ یوز کر سکتے ہیں. ویڈیو گیمز کھیلنے والے اکثر اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کا, جہاں پر اینیمیشنز وغیرہ کے ساتھ آپ کی آڈیو اور آپ کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بھی یوز ہو رہی ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر میں جہاں آپ ویژولی اسٹوڈنٹس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ چیزیں کس طرح کی ہوں گی, اب آپ کے پاس ایسی ڈیوائسز اویلیبل ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ فیل کروا سکتے ہیں جیسے ہیومن باڈی کا پارٹ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس کو خود ٹچ کر رہا ہے. اس طرح کے ویژول ہمارے پاس ٹولز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. انٹریکٹیولی پیشنٹ کے ساتھ گائیڈ لائنس وغیرہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. ہیلتھ کیئر میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں.
ٹورزم اور میوزیمز وغیرہ کی انفارمیشن وغیرہ کو ڈسپلے کرنے کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے، بجائے اسٹوڈنٹس کی پوری ٹیم کو اٹھا کر کہیں پر لے جایا جائے اور پھر ایک میوزیم کی سیر کروائی جائے. تو انٹریکٹیو ملٹی میڈیا اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اس کے متعلق. بینیفٹس یوزنگ کے کیا ہو سکتے ہیں کہ انگیج کر لیتا ہے، یوزرز ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ انوالو ہو رہا ہوتا ہے. امپروو لرننگ آتی ہے، نہ صرف ویڈیوز ہوتے ہیں بلکہ چونکہ انٹریکٹیو کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے. یوزر اپنی مرضی سے جب پریویس ٹاپک پر جانا چاہے یا کچھ اور سین دیکھنا چاہے تو اس کو یوز کر سکتا ہے. فلیکسیبلٹی ہوتی ہے بزنس میں، ایجوکیشن میں، انٹرٹینمنٹ کے طور پر. ریٹینشن ہوتی ہے، انکریز میموری آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ہینڈز آن ایکسپیرینس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کچھ چیزوں کے متعلق. گلوبل ریچ ہے، ایزیلی ٹو شیئر ڈیجیٹلی ود وائڈر آڈینس. اس کے ساتھ آپ شیئر کر لیتے ہیں اپنی ڈیٹے کو، اپنی انفارمیشن کو، اور موٹیویٹ کر دیتا ہے یہ آڈینس کو. آپ آن لائن وہاں پر کچھ کوئزز وغیرہ رکھ سکتے ہیں، گیمز ہو سکتے ہیں، فیڈ بیکس لے سکتے ہیں ملٹی میڈیا کو، انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. جو اپلیکیشنز وغیرہ انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کو یوز کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، اس میں ایڈوب اینیمیٹ اپلیکیشن ہے، یہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے جو کہ کریٹ کرتا ہے انٹریکٹیو ای لرننگ ماڈیولز وغیرہ کو. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ مختلف ایڈ آنس کے ساتھ ہم یوز کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے پاس یہ فیسلٹی آ جاتی ہے، جیسے یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس میں فارورڈ اور ریورس کی آپشن بھی ہم تھوڑی سی کوڈنگ کر کے اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اسٹوری لائن ڈسکرائب کرنے کے لیے یوز ہوگا یہاں پر انٹریکٹیو ملٹی میڈیا جو ہے. یونٹی ایک ٹول ہے جو گیمنگ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف کریکٹرز وغیرہ بنا کے اس کے ذریعے ہم کچھ ڈیزائننگ کر کے کچھ چیزیں ڈیولپ کر کے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. کینوا کا یوز کرتے ہیں، وہاں پر ہم سلائڈز وغیرہ بناتے ہیں. ایڈوب فوٹوشاپ اور پریمیم پرو یہ مختلف ٹولز ہیں جن کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ملٹی میڈیا کے لیے جو میٹیریل ہم تیار کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو ہو سکے. جیسے آپ اس لیکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی گئی ہے کہ جن ٹاپک کے متعلق ہم پڑھا رہے ہیں وہ انٹریکٹیولی آپ کے سامنے ڈسپلے میں زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہوں. ورچوئل کلاس روم ایک ٹول کے طور پر ہمارا استعمال ہوتا ہے. دیٹ از آن لائن لرننگ انوائرمنٹ ہوتی ہے، انیبلز ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ٹو انٹریکٹ ان ریئل ٹائمنگ آن دا انٹرنیٹ. تو ایک طریقہ یہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ پیسو لرننگ ہے کہ ایک ویڈیو بنا دی گئی ہے، اس کو انٹرنیٹ پر رکھ دیا گیا ہے. آپ اپنے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے جہاں آپ کو آسانی ہے، کوئی اور آپ کو مصروفیت نہیں ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اس وقت اوپن کرتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. ایڈوانٹیجز بھی آپ کو اس کے کچھ مل رہے ہوں گے، لیکن جو ورچوئل کلاس روم ہے وہ ڈائریکٹ اس وقت ٹیچر کے ساتھ آپ آن لائن میٹنگز میں ہوتے ہیں. ٹیچر جب پڑھا رہا ہے آپ اسی وقت ٹیچر کے ساتھ کویسچننگ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کی کویسچننگ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے، آپ صرف ایک پیسو آڈینس کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہاں سے، لیکن آپ ڈائریکٹ ابھی میرے سے کوئی کویسچن نہیں کر سکتے. جبکہ جو ورچوئل کلاس روم کا ہم نے ذکر کیا ہے وہاں پر آپ آن دا اسپاٹ ٹیچر سے کویسچننگ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک کو دوبارہ رپیٹ کر دیا جائے یا اس کے متعلق مزید آپ کو کلیئر کیا جائے. ان سمپل ٹرمز جس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل کلاس روم، یہ کلاس روم، انٹرنیٹ اور انٹریکٹیو ٹولز، ان تین چیزوں کا ایک قسم کا ایک کلاس روم کا ماحول بھی آپ کو مل گیا ہے. انٹرنیٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں اور انٹریکٹیو ٹولز جو آپ کو انگیج کرنے کے لیے استعمال کرنے ہیں وہ بھی ہمارے پاس استعمال میں ہو رہے ہیں. تو ہم ان سب چیزوں کو ملا کر جب یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ورچوئل کلاس روم ہے. 2 موڈز جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، ایک سنکرونس موڈ ہو جاتا ہے جس میں ریئل ٹائم انسٹرکشنز وغیرہ پاس ہو رہی ہوتی ہیں اور ریئل ٹائم کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسرا اسنکرونس ہو جاتا ہے جس میں پری ریکارڈڈ میٹیریل جو ہے جیسے یہ لیکچر ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ورچوئل کلاس روم کے کچھ کی کمپوننٹس ہیں. کون کون سے کی کمپوننٹس ہیں؟ ویڈیو اور آڈیو کمیونیکیشن اس میں ہے، انیبلز لائیو لیکچرز، ڈسکشنز، پریزنٹیشنز. اور اس ویڈیو اور آڈیو کمیونیکیشن کے لیے جو ٹول استعمال ہوتے ہیں وہ ٹول میں ہیں زوم،
گوگل میٹ اور مائکروسافٹ ٹیم. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ ہم یوز کرتے ہیں. ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ کین ڈرا, انوٹیٹ اینڈ ایکسپلین کانسیپٹ ورچولی. تو آپ کے پاس جو ایک بورڈ ہے وہاں پر نہ صرف کہ سلائڈ آئی ہوئی ہے بلکہ اس پر کچھ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, تو وہ ٹیچر اسی وقت وہاں پر چیزوں کو مینشن کر سکتا ہے, پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے, وہیں پر رائٹنگ کر سکتا ہے, اور کسی ایریا کو اسپیسیفک کر کے دکھانا ہو, ہائی لائٹ کر کے دکھانا ہو, وہ بھی آپ کو دکھایا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ٹول استعمال ہوتا ہے, ایک جیم بورڈ ٹول ہے ہمارے پاس, ایک مائرو ٹول ہے ہمارے پاس, اور وائٹ بورڈ .fi یہ والے ہیں جو آن لائن وائٹ بورڈ کے طور پر یوز ہوتے ہیں. اسی طرح زوم نے اور گوگل نے بھی وائٹ بورڈ ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. کینوا جو سلائڈز وغیرہ بنانے کے لیے اور کچھ ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے ایک آن نیٹ فیسلٹی اویلیبل ہے, اس نے بھی وائٹ بورڈ کی ایک فیسلٹی ہمیں دے دی ہے کہ وہاں پر آپ فوراً رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ مختلف ڈیوائسز بھی ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں کہ ہم اسی وقت ہینڈ رائٹنگ میں بھی کچھ پرووائڈ, ایک تو ہوتا ہے کی بورڈ کو یوز کرتے ہوئے, ماؤس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس پہ کچھ ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں, تو ایک ہے کہ نہیں ہینڈ ریٹن ڈیٹا بھی آپ کے سامنے آتا ہے. تو یہ پین ڈیوائسز وغیرہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, جس کا ذکر آپ نے پہلے انپٹ ڈیوائسز کے طور پر بھی کیا تھا کہ کون سی ہیں. کی کمپوننٹ میں تیسرا پارٹ جو ہے دیٹ از کنٹینٹ شیئرنگ. آپ مختلف ڈاکومنٹس, مختلف سلائڈز, ملٹی میڈیا کی کچھ چیزیں, ویڈیوز وغیرہ اور اسائنمنٹس یہ شیئر کر سکتے ہیں کلاس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آڈینس کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ. انٹیگریشن اس کی ہمارے لیے جو آسانی ہوتی ہے وہ کلاؤڈ سٹوریج کو یوز کرتے ہوئے ہوتی ہے. کلاؤڈ سٹوریج کی وہ سٹوریج اوور آل ایک اویلیبل ہے, اور آپ نیٹ پر اس وقت ایک سینڈر جو ہے وہ ریسیور کے لیے سینڈ نہیں کر رہا فائلز, بلکہ ایک لوکیشن پر موجود ہے, اس کا لنک بتا دیا گیا ہے, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں گوگل ڈرائیو کلاؤڈ سٹوریج کے طور پر یوز ہوتا ہے, اور ون ڈرائیو مائکروسافٹ کا ون ڈرائیو یہ کلاؤڈ سٹوریج کے لیے یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس. چیٹ اور ڈسکشن فورمز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے پاس. کویشچن آنسرنگ کا سیشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پیئر ڈسکشنز گروپ بنا دیے گئے ہیں, ان کی ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن ہو جاتی ہے. اسیسمنٹ اور ایویلویشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہوتی ہے ورچوئل کلاس روم میں, کہ جو اسائنمنٹس آپ کو دی گئی ہیں وہ چیک ہو, آپ نے اسائنمنٹ کون سے ٹائم پہ انپٹ کرنی ہے, آپ نے فیڈ بیک میں دینی ہے, اور ٹیچر اس کو چیک کر کے آپ کو وہ اسائنمنٹ واپس وہاں پر آن لائن پرووائڈ کرے گا. آن لائن آپ کے ایگزامز ہو سکتے ہیں, تو ایگزامز وغیرہ کے لیے موڈل ایک ٹول ہے جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. موڈل کا کوئز استعمال کیا جا سکتا ہے, گوگل فارمز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسیسمنٹ کے طور پر, کہ یہ کچھ کویشچن آپ سے پوچھے گئے ہیں, ابھی آپ فیڈ کریں اور ابھی ہم آپ کا دیکھتے ہیں رزلٹ کیا ہوگا. ریکارڈنگ کی اور ری پلے کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوتی ہے, کہ جب آپ کو انٹریکٹیو ٹیچنگ کی جا رہی ہے یا کسی ایک چیز کے متعلق ٹریننگ دی جا رہی ہے تو اس کی ریکارڈنگ بھی ساتھ کر لی جائے, اور وہ ریکارڈنگ بعد میں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اویلیبل کر دی جائے, ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے آپ کو. جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے تھے یا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ اس کو دوبارہ ریویو کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ ری پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہ ریکارڈنگز بھی ہمارے سیشنز کی اویلیبل ہو سکتی ہیں. ٹیکنالوجی جو ورچوئل کلاس روم کے فریم ورکس کو بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے, اس میں ایک ہم کہتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS, یہ استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ کے ساتھ بھی آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں وہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ پاس کر رہے ہیں, یا ابھی اگر نہیں کسی نے دی اسائنمنٹ تو وہ ٹیچر آپ کو اس کے متعلق اسائنمنٹ دیں گے آپ کے کورس کے متعلق. نہ صرف یہ کورس بلکہ باقی کورسز بھی آپ کے جو آن لائن ہوئے ہیں وہ آپ کو اسائنمنٹس دی جائیں گی, اور آپ اپنی اسائنمنٹ ان پورٹلز پر سبمٹ کروائیں گے. اس میں GC یونیورسٹی نے اپنا ایک فریم ورک بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا بنایا ہوا ہے, اس کے تھرو بھی یہ اسائنمنٹس وغیرہ آپ کو ٹیچر دے سکتے ہیں, یا ٹیچر چاہے تو وہ گوگل کلاس روم کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے, کینوس کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے, یا موڈل کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے آپ کو اسائنمنٹس وغیرہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئزز ہو جاتے ہیں, اسائنمنٹس ہو جاتی ہیں, گریڈنگ جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی نظر آ رہی ہوتی ہے.
ویڈیو کانفرنسنگ پلیٹ فارمز ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے. زوم ہے, ٹیم ہے, ویب ایکس ہے. یہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن کے لیے ورچوئل کلاس روم کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں. کنٹینٹ ڈلیوری کے سسٹم ہے ہمارے پاس. ہم ملٹی میڈیا لیکچر سلائڈز وغیرہ جو ہے یا الیکٹرانک بکس PDF کی شکل میں وہ پری ریکارڈڈ ویڈیوز جو ہے یہ مختلف کلاؤڈ کے پلیٹ فارمز پر رکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو ایکسیس کر کے اپنی لرننگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. کلاؤڈ انفراسٹرکچر ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں گوگل نے ایک انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے جس کو گوگل کلاؤڈ کہتے ہیں. مائکروسافٹ ازور کا ٹول ہے ایک وہ استعمال ہوتا ہے. مائکروسافٹ ون ڈرائیو کا ایک ٹول ہے وہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے. کولیبریٹیو ٹولز میں گوگل ڈاکس ہے ہمارے پاس, ٹریلو ہے, سلیک ہے. یہ مختلف فریم ورکس ہیں جو ٹاسک اور ٹیم ورک اس کی شیئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ورچوئل کلاس روم کے طور پر بھی اور کہیں مختلف آرگنائزیشن جو ہے وہ ورچولی کام کر رہی ہوں, ٹیم ورک کے طور پر کام کر رہی ہوں, تو ان ٹولز کو ہم یوز کر سکتے ہیں. انٹیگریشن اور ورچوئل کلاس روم اور انٹریکٹیو میڈیا جو ہے, انٹریکٹیو میڈیا اور ورچوئل کلاس روم ان دونوں کو آپس میں جب انٹیگریٹ کر لیا جاتا ہے تو زیادہ بینیفٹس ہم اس کے لے لیتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ورچوئل کلاس روم زوم پر اٹینڈ کرے ویئر دا ٹیچر ول انٹروڈیوس ان 3D اناٹمی آف دا ہیومن, تو وہ اس کو دکھائی جا رہی ہو تو یہ ایک اسٹوڈنٹ کہیں دور بیٹھا بھی 3D امیجز کو استعمال کرتے ہوئے اناٹمی وغیرہ کو سمجھ سکتا ہے, چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی مشین کے متعلق جو ہے وہ 3D امیجز کو استعمال کر کے اویئرنیس لے سکتے ہیں, اور ٹیچرز بھی آسانی کے ساتھ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پھر جب ہم نے کوئزز وغیرہ لینے ہوں تو ہم نے بتایا کہ موڈل یا آپ کا جو گوگل کلاس روم ہے اس کے ذریعے ہم کوئزز بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے طور پر کہلاتے ہیں. لرننگ مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر پلیٹ فارم یوز ٹو پلان, ڈیلیور, مینیج اور ایویلیویٹ لرننگ اینڈ ٹریننگ ایکٹیویٹیز. ہم پلان پہلے کر لیتے ہیں کیا کچھ ہوگا, پھر لیکچرز اور نوٹس وغیرہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹ کی جو کوئزز وغیرہ کیے جاتے ہیں ان کو ایویلیویٹ کرنا, ایکٹیویٹیز کو ایویلیویٹ کرنا اور پھر اس کا فیڈ بیک پرووائڈ کرنا. تو یہ ڈیجیٹل انوائرمنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ ایکچولی ہم یوز کرتے ہیں. نہ صرف کہ ریسورسز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں آڈینس کے ساتھ, اسٹوڈنٹ کے ساتھ, لرنرز کے ساتھ, بلکہ ان کی پروگریس کا ایک ٹریک بھی ساتھ ساتھ مینٹین ہوتا رہے کہ ان کے ریزلٹس وغیرہ کس طرح کے تھے. تو سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم از اے ڈیجیٹل بیک بون آف آن لائن ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. تو آن لائن ایجوکیشن صرف اتنی نہیں ہے کہ ویڈیو لیکچرز بنا دیے جائیں, وہ دے دیے جائیں, یا آن لائن میٹنگز کر لی جائیں کسی ٹول کے ذریعے اور ٹیچر آپ کو وہ لیکچر پڑھا رہا ہے اور آپ وہ لیکچر سن رہے ہیں. بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ نے کتنا لرن کیا ہے, آپ کی پروگریس کو چیک کرنا ضروری ہے, اور اس چیک کرنے کے بعد آپ کو وہ ریزلٹس فیڈ بیک میں دینا ضروری ہیں. اس لیے لرننگ مینجمنٹ ٹولز جو ہیں یہ ڈیجیٹل بیک بون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوں, جب ہم انٹریکٹیو لرننگ کی بات کر رہے ہوں, تو اس وقت یہ ڈیجیٹل بیک بون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. کی فیچرز یہ ہوتے ہیں کہ اس میں ہم کورس کو مینیج کرتے ہیں, ہم اپنے کورس کریٹ کر سکتے ہیں, کورس کے کنٹینٹس اپلوڈ کرتے ہیں, لیسن پلانز جو ہیں ان کو آرگنائز کیا جاتا ہے, موڈیولز مختلف بنا دیے جاتے ہیں کہ پہلے کون سا لیسن ہوگا, اس کے بعد کون سا ہوگا, اس کے بعد کون سا ہوگا. اسٹوڈنٹس کو انرول کر سکتے ہیں, کون سے اسٹوڈنٹس اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کون سے اسٹوڈنٹ اس کلاس کے شامل ہیں. اسائنمنٹ جب دی جاتی ہیں تو اسائنمنٹس کو فیڈ بیک وغیرہ آتا ہے. یہ ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور ایڈمن کی آپس میں ایک انٹریکشن وغیرہ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. اسیسمنٹ ٹولز میں لازمی ہے کہ کوئزز وغیرہ اور اسائنمنٹ اور ایگزامز جو ہیں یہ بھی آن لائن کنڈکٹ کیے جا سکیں. باقی ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کچھ اسائنمنٹس جو ہیں وہ آن لائن اپنی سبمٹ کروائیں گے اور کچھ آپ کے ایگزامز جو ہیں وہ فزیکلی کنڈکٹ کیے جائیں گے. رپورٹنگ اور ٹریکنگ کے لیے فیڈ بیک کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم.
کمیونیکیشن ٹولز جو ہیں کی فیچر میں استعمال ہوتے ہیں. وہ اناؤنسمنٹس ہم کر سکتے ہیں جب ہم نے کوئی نئی اسائنمنٹ دے دی ہے, اس کے الرٹس وغیرہ آپ کے پاس آ جائیں گے, اور چیٹ وغیرہ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں. کنٹینٹ ڈیلیوری میں ہم مختلف ویڈیوز, نوٹس, فائلز, PDF فائلز یا کوئی یوزفل لنکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں. پاپولر نیم جو بار بار ذکر ہوا تھا, موڈل ہے ہمارے پاس, اوپن سورس ہے, ہائیلی کسٹمائزیبل ہے, آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ارینج کر سکتے ہیں, اپنی فیسلٹی کے مطابق اس کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کس طرح کی ہوں. اسٹرانگ ان کوئزز اور فورمز اور پلگنز کے طور پر یہ اسٹرانگ ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں پاکستان میں وہ موڈل کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے طور پر استعمال کر رہی ہیں. اس میں ورچوئل یونیورسٹی اور کامسیٹ بھی کسی حد تک اس کو یوز کرتی رہی ہے. کینوس ہے, یہ ٹول جو ہے یہ کلاؤڈ بیس لرننگ مینجمنٹ ٹول ہے. کلین انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے, موبائل فرینڈلی بھی ہے, موبائل پر بھی آپ کو یہ ایکسیس ہو سکتا ہے, لیکن یہ پیڈ ورژن جو ہے اس کا وہ پراپر کام کر رہا ہوتا ہے. سب سے آسان جو ہے یوز کرنے میں وہ گوگل کلاس روم ہے. یہ فری ہے اور یوز کرنا بہت آسان ہے. اس کا انٹیگریٹ ہوتا ہے گوگل ورک اسپیس کے ساتھ, ورک اسپیس جہاں پر آپ مختلف ڈاکومنٹس کو اور یوز کر سکتے ہیں, اور میٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ آن لائن میٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں. اسکول اور اسمال انسٹیٹیوشنز میں بہت وائڈلی یوز ہونے والا ٹول ہے, اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کا جو انسٹرکٹر ہے وہ گوگل کلاس روم کو یوز کرتے ہوئے ضرور آپ کے ساتھ کچھ انٹریکشن کرے. آپ کو پتہ ہو کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ نے گوگل کلاس روم کو کیسے یوز کرنا ہے اور اس سے کیا کیا فائدے آپ کو مل سکتے ہیں. اکیڈیمک اور کارپوریٹ لرننگ کے طور پر بھی لرننگ مینجمنٹ سافٹ ویئر جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. اکیڈیمک میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ٹیچنگ اور لرننگ کے لیے یوز ہوتا ہے, جبکہ کارپوریٹ میں جو ہے وہ امپلائیز جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اکیڈیمک لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ کورس, ماڈیولز, گریڈنگ, اٹینڈنس, ڈسکشن فارمز اس کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے, جبکہ کارپوریٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ آن بورڈنگ ماڈیولز جو ہوتے ہیں, ٹریننگ کے مختلف سیشنز جو ہوتے ہیں اس کے لیے سرٹیفکیشنز وغیرہ دینی ہوں اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایگزامپل میں جو اکیڈیمک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے موڈل, گوگل کلاس روم اور کینوس ہے, جبکہ کارپوریٹ سیکٹر میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو یوز ہوتے ہیں وہ سیپ لٹموس کا ہے, ٹیلنٹ LMS ہے, اور ڈاگبو یہ آپ کے پاس پاپولر ہیں. اگرچہ آپ کو ان کے یوز کی ابھی ضرورت نہیں ہے, لیکن بائی نیم آپ کو پتہ ہو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اکیڈیمک سے تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر کارپوریٹ سیکٹر آپ کا ذرا چھوٹی پیمانے پر ہے, بڑی کارپوریشن نہیں ہے, تو پھر جو اکیڈیمک کے لیے لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے وہی کارپوریٹ کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں, لیکن کارپوریٹ کے اپنے کچھ الگ لرننگ مینجمنٹ سسٹمز بھی ہوتے ہیں جن کو وہ یوز کر سکتا ہے. تو ایز اے سمری ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو ہے اسینشیل ہے فار مینیجنگ ڈیجیٹل لرننگ, اور ایجوکیشن میں بھی اور کارپوریٹ سیکٹر کی ٹریننگ میں بھی اس کو ہم استعمال کر سکیں, وہاں پر استعمال ہوگا. ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ ہم ایک ذکر کرتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کا. آن لائن ایجوکیشن ایک تو یہ جو ہم یونیورسٹیز میں آپ کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں, میٹنگز گوگل میٹ وغیرہ کے ذریعے کر لیا یا آپ کو ویڈیوز پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ ڈیولپ کریں, لاگ ان بنائیں, سائن اپ بنائیں, اور پھر آپ وہاں سے مختلف میٹیریل لے کر اپنی ایجوکیشن کے لیے یا کچھ کورسز کو امپروو کر سکیں. آن لائن ایجوکیشن ریفرز ٹو لرننگ سسٹم دیٹ ٹیک پلیس اوور دا انٹرنیٹ یوزنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. تو یہ ورچوئل کلاس روم اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹل کنٹینٹ جو ہے ان کا مکسر استعمال ہو رہا ہوتا ہے ان سارے کاموں کے لیے, وہاں پر اس کے ذریعے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا یا اس کا فیوچر میں کیا رسپانس ہوگا
کہ گروتھ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ آن لائن کورسز جو ہیں وہ مختلف آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے allow learners to study anytime, anywhere, with the help of computer, with the help of mobile, with the help of tablet, by using internet, by connecting internet. بینیفٹس اس کے جو ہیں فلیکسیبلٹی ایک تو ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم اور اپنے آسانی کے ساتھ جہاں سے آپ چاہیں اینی ویئر اور اینی ٹائم آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ایکسیسیبلٹی یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی ایجوکیشن کے اویلیبل ہوتی ہے تمام پیپلز کو, اور ایون جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں جو دوسری جگہ اگر آسانی سے نہیں پڑھ سکتے, دور دراز کے علاقوں کے ہیں, وہ بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے. آپ فزیکلی دوسری جگہ پر جا کر اگر پڑھتے ہیں کسی یونیورسٹی میں, کسی دوسرے شہر میں, کسی دوسرے ملک میں, تو وہ آپ کا خرچہ جو ہے, کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یہاں پر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ورائٹی آف کورسز آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. ایکسیس آف تھاؤزنڈس آف لوکل اینڈ انٹرنیٹ پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوں گے. ہم نے کہا سیلف پیسڈ لرننگ ہے. آپ لیکچرز کو چاہیں تو بار بار ری پلے کر سکتے ہیں. آپ کو ایک مرتبہ سمجھ نہیں آیا آپ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جو آن لائن میٹیریل موجود ہے وہاں پر اس کو بار بار ریڈ کر سکتے ہیں, اوپن کر سکتے ہیں. چاہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے کمپیوٹر میں, چاہیں تو وہیں پر آن لائن آپ اس کو بار بار ایکسیس کر لیں. تو ری وزٹ کر سکتے ہیں میٹیریل کو, ویڈیو لیکچرز کو ری پلے کر سکتے ہیں. ساری چیزیں ہی آپ کو دوبارہ سے اویلیبل ہوتی ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ کورسز بہت سارے ایسے اویلیبل ہیں جو آپ کے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بزنس میں, جیسے مارکیٹنگ سکھانی ہے یا اکاؤنٹنگ کا کچھ پہلو سمجھانا ہے, اس کے لیے ہیں. لینگویجز کے کورسز ہیں آپ کے پاس, کمپیوٹر لینگویجز کے بھی اور دوسرے انگلش, فرینچ, جرمن, یہ لینگویجز کے کورسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور مختلف کیریئرز کے لیے جہاں آپ کو جس طرح کے کورس کی ضرورت ہے آپ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آن لائن ایجوکیشن بھی دو طرح سے ہوگی. زیادہ تر تو یہ اسنکرونس ہوتی ہے, سنکرونس بھی ہوتی ہے, ریئل ٹائم بھی ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے یہ اسنکرونس ہوتی ہے کہ وہاں پر میٹیریل اویلیبل آپ کو ہے, آپ جسٹ اس کو وزٹ کر لیں. الیکٹرانک بکس موجود ہیں, ریکارڈڈ لیکچرز, ویڈیو لیکچرز موجود ہیں, آپ ان کو ایکسیس کر لیں. ہائبرڈ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ کچھ میٹیریل وغیرہ جو ہے وہ آن لائن پرووائڈ کر دیا گیا ہے, ویڈیو لیکچرز دے دیے گئے ہیں, لیکن سم ٹائم ایک ٹائم میٹنگ آپ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی شکل میں یا ویڈیو میٹنگ کی شکل میں طے کر لی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یا اپنے اگر کوئی ٹرینر ہے وہ مختلف آڈینس کو کوئی ٹریننگ دے رہا ہے تو وہاں پر. تو یہ ہائبرڈ سسٹم بھی ہمارے پاس یوز ہوتا ہے. لیڈنگ پلیٹ فارم کون کون سے ہیں جو آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ بہت پاپولر جو ہیں وہ کورس ایرا, یہ ایک ویب سائٹ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو انٹرنیشنل کورسز مختلف ٹاپ یونیورسٹیز کے, جو دنیا میں ورلڈ میں ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, ان کے ڈفرینٹ کورسز جو ہیں وہ آفر کرتی ہے. آپ نہ صرف وہ کورسز سے اپنی لرننگ اور ڈیولپمنٹ بہتر کرتے ہیں بلکہ آپ کے ان کے سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن ایکس ایڈیکس کے طور پر ہے, اس میں ہارورڈ, MIT, انڈین یونیورسٹی MIT اور گلوبل پارٹنرز جو ہیں وہ مختلف شامل ہیں, ان کے کورسز وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پھر آن لائن پلیٹ فارم پر ایک پاپولر پلیٹ فارم خان اکیڈمی کے نام سے بھی ہے جو فری ٹیوٹوریل بہت سارے پرووائڈ کرتا ہے اسکول اور کالج لیول کے طور پر. اسی طرح آن لائن پلیٹ فارم ایک یوڈیمی کے نام سے بھی ہے یونیورسٹی ڈیموکریشن کے طور پر, جس میں اسکل بیسڈ کورسز ہوتے ہیں, IT کے, بزنس کے اور مختلف یہ آپ کے اسکل بیسڈ کورسز یہاں پر آفر کیے جاتے ہیں. اسکل شیئر نام کا پلیٹ فارم ہے جو کریٹیو اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے مختلف کورسز آپ کو آفر کرتا ہے. اور پھر لاسٹ میں وہی بار بار ذکر آ جاتا ہے کہ گوگل کلاس روم, موڈل, کینوس, یہ ایکڈیمک پلیٹ فارم بھی اسکول اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے لیول پر اس کو مینیج کر کے یوز کرتے ہیں, جو کہ آن لائن ایجوکیشن میں ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں. جب آپ آن لائن ایجوکیشن سے کوئی کورس وغیرہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے.
ایک تو یہ پاپولر پلیٹ فارم کا جو نام آ گیا ہے یہ تو آلریڈی اپنا نام ایک پہچان بنا چکے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی نئے آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو فرسٹلی یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کی ایکریڈیشن کن یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، کون سے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، واقعی اس کورس کا کوئی معیار ہے اور وہ دنیا میں ریکوگنائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کوئی کورس پک کرنے سے پہلے کہ وہ آپ کے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، جس کیریئر میں آپ جا رہے ہیں یا جو آپ کی اکیڈمک ڈگری ہے اس کے ریلیونٹ اگر کوئی کورس ہے تو پھر آپ اس کو پک کریں کورس کو، ورنہ آپ نہ کریں۔ پھر فلیکسیبلٹی آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ پلیٹ فارم آپ کو کس حد تک ایک فلیکسیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈز کوئی فکس ہوں اور آپ اس ٹائم پیریڈ پر ان کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ نہ کر سکتے ہوں، ان کے شیڈولز کو آپ فالو اپ نہ کر سکتے ہوں، اس بات کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ اور سرٹیفکیشنز کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو فری آپ کو سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں لیکن ان سرٹیفکیٹس کی اہمیت پھر کم ہوتی ہے۔ کچھ ہیں کہ وہ آپ کو ایسے سرٹیفکیٹس دیتے ہیں جو آپ کے کیریئر میں آپ کو بہت یوزفل ہو جاتے ہیں، کام آنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کی ہوتا ہے کہ وہ کاسٹ آپ کو کچھ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے اس کورس کی یہ بھی چیک کرنا ہے کاسٹ کتنی ہوگی۔ سم ٹائم کچھ کورسز ایسے بھی ان پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہیں کہ جو آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ اگر لرننگ صرف چاہتے ہیں تو آپ اس کورس کو میں انرولمنٹ اپنی کروا لیں، آپ اس کورس میں سے گو تھرو ہو جائیں، اس کا سارا میٹیریل ہر چیز آپ کو اویلیبل ہوگی، آپ اپنی لرننگ کے طور پر اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لرننگ کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے تو پھر آپ سے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی ایک فی پے کرنی ہے۔ سم کورسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو لرننگ کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوتے، وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پہلے فی پے کریں اور پھر آپ اس میں اپنی انرولمنٹ کروائیں گے، پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آن لائن ایجوکیشن کا فیوچر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ برائٹ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انکریج کرنے لگ گئی ہے کہ آپ آن لائن ایجوکیشن والے سسٹم جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اپنی ایزنس کے ساتھ اپنے ٹائم فریم کے اعتبار سے ایجوکیشن جو ہے حاصل کر سکیں۔ تو تھینک یو اسٹوڈنٹس، یہ کچھ آن لائن لیکچرز وغیرہ کے متعلق ہم نے ڈسکشن آج کی ہے کہ آئی سی ٹی کا ایجوکیشن سیکٹر میں کیا رول ہے۔ تھینک یو۔